اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ اللہ سن لیتا ہے انکہی دعائیں بھی، پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں۔ وہ راستے بھی دکھا دے گا تمہیں اور اسباب بھی بنا دے گا۔ وہ مان جائے گا اور تمہیں معجزے بھی دکھ جائیں گے۔ بس تم ناممکن لمحوں کو بھی دعا میں مانگتے رہو، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی نہیں لٹاتا۔ جسے تم دل کی ضد سمجھ بیٹھے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دعا کے بعد رونا کیوں سکون دیتا ہے؟ کیونکہ آپ جب اپنی زندگی کے سب سے نچلے مقام پر ہوتے ہیں، جب قریب ترین شخص بھی آپ کو چھوڑ دیتا ہے اور آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتا ہے۔ وہ آپ کو گہری نیند عطا کرتا ہے، اور جب آپ جاگتے ہیں تو آپ کا ذہن ہلکا اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو کوئی گرم جوشی سے ملی لگا کر آپ کے آنسو پونچھ رہا ہو۔ اسے اپنے بندے کا رونا بہت پسند ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے گڑ گڑا کر مانگے، میں اس کی دعائیں قبول کروں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کی خاموشی کون سے راز اور دکھ چھپا رہی ہے۔ وہ جانتا ہے کس چیز کی طلب آپ کو گائل کر رہی ہے۔ اسے ہر چیز کی خبر ہے۔ وہ جانتا ہے آپ نے کتنا صبر کیا۔ اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، کیونکہ اللہ سننے والا اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دنیا بے سہارا کر دیتی ہے، دنیا غم نہیں بانٹ سکتی، دنیا ہمیشہ ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ اللہ سے کتنے ہی دور چلے جائیں، آخر میں جب آپ اکیلے رہ جائیں گے تب بھی آپ کے ساتھ صرف اللہ ہوگا، جو آپ کو شارک سے بھی زیادہ قریب ملے گا۔ کوئی ایسی محبت کسی سے نہیں کر سکتا جیسی محبت اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اپنی رب سے ایک طبیب مانگو جو تمہارے دلوں کی بیماریاں دور کر دے، ایک ایسا شافی جو تمہاری روح کے زخم بھر دے، ایک ایسا راہبر جو تمہاری رہنمائی کرے اور تمہارا ہاتھ تھم کر حق سبحانہ تعالیٰ سے تمہارا تعلق مضبوط کر دے۔ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں سوچنا بند نہیں کر سکتے تو اس کے لیے جتنا ہو سکے دعائیں کریں۔ اللہ الوہاب ہے، یعنی عطا کرنے والا ہے۔ وہ دینا چاہتا ہے لیکن آپ کو مانگنا ہوگا۔ اللہ المجیب ہے، یعنی دعا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ آپ کو دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہی تب ہے کیونکہ وہ اسے قبول کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو اس کے نام الجبار سے پکاریں، جو درست کرنے والا ہے، یعنی ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ آپ اسے الجبار کہہ کر پکارا کریں، وہ آپ کے جو ٹوٹے دل کو پہلے کی طرح جوڑ دے گا۔ جب آپ کو کوئی مقصد کے حصول کے لیے ضروری مہارتوں کی کمی محسوس ہو تو اس سے ہی مانگیں، کیونکہ وہ کمیوں کو پورے کرنے والا ہے، خامیوں کو درست کرنے والا ہے۔ اور جانتے ہو تمہارا ٹوٹنا کیوں ضروری تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں۔ تم جس سے بھی امید لگاتے ہو اس کے ہاتھوں توڑے جاتے ہو، کیونکہ قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اور مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں دنیا کے سہارے۔ تمہیں توڑنے کا مقصد تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے رب کی پہچان کروانا ہوتا ہے۔ اور جب تم اپنے رب کی پہچان کر لیتے ہو تو پھر اس کی رضا میں راضی رہنا بھی سیکھ لیتے ہو۔ پھر وہ رب اپنی رضا میں راضی رہنے والوں کی رضا بھی ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ بس وہ تمہیں تھوڑا وقت زمانا چاہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہی تمہاری پسندیدہ چیز دے دیتا ہے جس کے لیے تم اس سے مانگتے ہو۔ اس کے سامنے رو رو کر اپنے آپ کو اللہ کا کر لیتے ہو۔ جب تم اللہ کے ہو جاتے ہو تو پھر وہ دنیا والوں کو تمہارا کر دیتا ہے۔ اللہ تمہارے قیمتی آنسو بلا وجہ نہیں گرنے دے گا۔ تم اپنی دعا کی قبولیت کے اتنے قریب ہو، چاہے وہ کسی بھی مشکل میں ہو۔ اب امید مت کھونا، تمہارا رب تمہیں معمولی چیز پر راضی نہیں ہونے دے گا۔ اس سب کا ایک مطلب ہے، تمہارے آنسو، تمہارا درد اور سب کچھ، وہ تمہیں خالی نہیں چھوڑے گا۔ تم رحیم کریم کے لیے بہت اہم ہو۔ اللہ تمہیں کسی بھی بلائی سے محروم نہیں رکھے گا۔
نہ ہی وہ تمہیں تہجد کے وقت اٹھنے اور کسی ایسی چیز کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں دے گا جو وہ تمہیں نہ دینا چاہتا ہو۔ اس لیے جب بھی مانگو تو یہ سوچ کر مانگو کہ آپ جو بھی مانگ رہے ہیں اللہ کی مرضی سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ آپ کی وہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ اور یہ سوچو کہ جو دعا آپ کی لبوں پر ہے وہ دعا بھی تو اس کی مرضی سے تمہارے لبوں پر ہے نا۔ اگر وہ نہ دینا چاہتا تمہیں تو وہ تمہارے دل سے اس چیز کا خیال بھی تو نکال سکتا تھا نا۔ یہ مت سوچو کہ مستقبل کیسے بدلے گا، بلکہ یہ یاد رکھو کہ جس لمحے میں تم ابھی ہو تمہارا رب اس لمحے کو بھی تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو تھکا دیتا ہے، اسی لیے بس دعا کرو، سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو جو اتنی وسیع کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا وہ تمہاری بے بسی کو نہیں دیکھتا؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی کو بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب پر پختہ یقین رکھو، وہ تمہاری زندگی کو تمہاری پسند چیزوں سے سجا دے گا اور تمہاری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ اور سنو، کبھی تھکنے لگو، جب روح بوجھل ہونے لگے، دل گھبرانے لگے، آنکھیں نم رہنے لگیں یا بالکل سوکھ جائیں، تو تھوڑا رک کر گہرا سانس لینا اور خود سے پوچھنا کہ جس سفر پر میں گامزن ہوں یہ کہاں جا رہا ہے۔ اگر اللہ سے دور کر رہا ہے تو پلٹ آنا، اور اگر اللہ کی طرف جا رہا ہے تو مسکرا کر پھر سے اٹھنا اور چل پڑنا کہ اللہ کی طرف سفر مشکل تو ہے لیکن منزل پا کر سفر کی تھکاوٹ پل میں اتر جائے گی، کیونکہ اللہ کو پا لینے کے بعد کوئی کمی نہیں رہتی، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو سنبھال لیتا ہے۔ تم جیسا گمان کرو گے اللہ پاک کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے لگو گے تو اسے سلام پاؤ گے۔ جب گناہوں میں لپیٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے الغفار پاؤ گے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تب تمہیں اسے الفتاح پاؤ گے۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المجیب پاؤ گے۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے تم الحفیظ پاؤ گے۔ جب بے بسی کی انتہا تمہیں سجدے میں گرا دے گی تب تمہیں اسے القادر پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبت تمہیں رد کر دے گی تب تمہیں اسے الودود پاؤ گے۔ وہ محبت کرنے والا ہے، اسے اپنے بندوں سے بہت محبت ہے۔ جتنا تمہیں اللہ کے کن سے محبت ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اللہ کو تمہاری دعاؤں سے محبت ہے۔ تم وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، پھر ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو۔ تمہاری دعا جلد ہی قبول ہوگی اور تم خوش ہو جاؤ گے۔ آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔